بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سندھ پولیس میں کرپشن کے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن ہے جس پر افسران اور اہلکاروں سمیت 10 لوگوں کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور میں پولیس اہلکار نے ٹریفک اسسٹنٹ پر تشدد کیا جس کی وجہ سے ڈی آئی جی آپریشن نے جو سب انسپیکٹر تھے لاہور پولیس کے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، جبکہ لاہور پولیس کے 2 اہلکاروں نے ایک وکیل کو چھرا مارا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور اس پر باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر کے ان دونوں پولیس افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، سندھ حکومت کی جانب سے ایک کارروائی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرنگی انڈسٹریل ایریا کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں جاری مختلف پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب ان کے ہمراہ تھے۔ مراد علی شاہ نے کرنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر ایس ایچ او کو معطل کر دیا اور ایس ایس پی کو کرنگی کاز وے پر اپنا کیمپ آفس بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کرنگی کاز وے پر کسی نے کچرا پھینکا تو ڈی سی اور ایس ایس پی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کرنگی کاز وے کی تعمیر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ دوران بریفنگ بتایا گیا کہ کرنگی کاز وے منصوبے کے پی سی 1 4677 ملین روپے ہے۔ منصوبہ 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے کرنگی کاز وے پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے کے قائد آباد برج کے پورشن کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ملیر ایکسپریس وے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں مراد علی شاہ کو بتایا گیا کہ ملیر ایکسپریس وے پروجیکٹ 12 مئی 2022 کو شروع کیا گیا، 3 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے جام صادق پل سے کاٹھور M9 تک میگا پروجیکٹ ہے۔ یہ منصوبہ 38 کلومیٹر طویل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے پر 6 انٹرچینجز اور 2 ٹول پلازے ہوں گے۔ ملیر ایکسپریس وے کے سیگمنٹ 1 کے لیے متوقع ٹائم لائن میں 3 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے۔ نظر ثانی شدہ ٹائم لائنز کو 18 تا 21 ماہ تک بڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے کے لیے 13,818 ملین روپے اضافی لاگت کی منظوری دی گئی ہے اور وہاں پر جو کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس پر ایس ایچ او کو معطل کر دیا ہے۔ جو حالات ہیں کراچی میں اور جس طریقے سے وہاں پر نظام بڑھتا جا رہا ہے، اب کراچی کی کیا بات کریں، اسلام آباد میں یہ آج کی خبر ہے، ایک حاجی نے حج کے لیے جانا تھا، آج ہی ان کی فلائٹ تھی اور ڈاکو نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری جانب آئی جی اسلام آباد کے رہائش گاہ کے قریب ہی وہاں پر کوئی کیبل نیٹ ورک تھا اور وہ تار لاکھوں روپے کی قیمتی تار کاٹ کے ڈاکو لے کے چلے گئے ہیں۔ اور ایک صحافی کے بھی میں پڑھ رہا تھا، ٹویٹ کیا ہوا تھا ایک صحافی نے کہ جی ان کو وہ اپنے 10 سالہ بیٹے کے ساتھ گھر سے باہر گئے، اسلام آباد میں کوئی چیز انہوں نے خریدنی تھی اور وہ خریداری کر رہے تھے اور خریداری سے جب واپس آئے تو ان کو راستے میں گن پوائنٹ پر موبائل فون ان سے سنیچ کر لیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کم ہوتے، بجائے اس کے کہ جو ذمہ داری ہے ہماری پولیس وہ نبھاتی تو وہ بھلے کراچی میں تو پھر آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے، لاہور میں بھی جو نگران حکومت کے دور میں حالات رہے ہیں بدقسمتی سے وہ انتہائی برے تھے اور پالیسیز وہی جاری ہیں، افسران وہی بیٹھے ہیں اور جنہوں نے پہلے اگر کچھ نہیں کیا تو وہ اب کیسے سارے معاملات کو دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس میں کرپشن کا یہ ایک انکشاف سامنے آیا۔ سندھ پولیس کا اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، اس میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کے کرپشن کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد 10 افسران اور اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں مبینہ کروڑوں روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ اے آئی جی خادم حسین نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، یہ ایک اسپیشل برانچ ٹائپ ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں یہ حالت ہے، یہ سندھ پولیس عام سندھ پولیس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں مبینہ کروڑوں روپے کی کرپشن سامنے آنے پر اے آئی جی خادم حسین نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 10 افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے انہیں بی کمپنی میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع سندھ پولیس نے بتایا ہے کہ کارروائی خفیہ تحقیقات کے بعد مبینہ کرپشن کے الزامات پر کی گئی۔ بی کمپنی بھیجے گئے افسر اور اہلکاروں کو اختیارات کے غلط استعمال اور کرپشن کے الزامات پر ہٹایا گیا۔
معطل افسران اور اہلکاروں پر سی پیک پروجیکٹ کے لیے دی گئی سرکاری گاڑیوں کے بھی غلط استعمال کا الزام لگا ہے۔ افسران و اہلکاروں میں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سکھر کے انسپیکٹر محمد فہیم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ آفس میں تعینات صدام حسین بلو پر بھی کرپشن کا الزام ہے۔ سی پیک تھرپارکر کے 3 اہلکاروں کو بھی اختیارات کے غلط استعمال پر بی کمپنی بھیجا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں جو ملتان سے آگے سکھر اور سکھر سے حیدرآباد جو موٹر وے تھی سکھر سے حیدرآباد، اربوں روپے 2 اضلاع کے ڈی سی کھا گئے، ایک بیرون ملک بھاگ گیا ہے، ایک ابھی گرفتار ہے، اور کچھ ارب روپے ریکوری بھی ہو چکی ہے۔ اور ان کی جانب سے سندھ کی قیادت کے اوپر اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر بھی الزام لگایا گیا تھا، جہاں اسمگلنگ میں سیاسی وڈیرے شامل ہوں۔ اور یہ سابق نگران وزیر داخلہ نے یہ بات کی ہے کہ وہاں کے جو مقامی ایم این ایم پی ایز ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، یہ جو ڈکیٹیاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ کیوں نہیں آج تک ختم ہوئی؟ یہ سیاسی جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ کچے کے ڈاکوؤں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ پولیس اس طرح سے، وہ ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چھاپہ مار کارروائی ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے پولیس کو نقصان پہنچتا ہے، وہ جو درندے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ ہے وکیل پر لاہور میں وکیل ثناء اللہ ہاشمی پر مبینہ طور پر، یہ لاہور کی سیشن عدالت میں ثناء اللہ ہاشمی وکیل پر مبینہ طور پر خنجر سے حملے کے الزام نے 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لاہور کا تھانہ اسلام پورہ ہے، وہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ حملہ کرنے والے 2 پولیس اہلکاروں شہباز اور وقاص کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق رات 9 بجے وکیل کے سیشن کورٹ میں داخلے کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے وکیل پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اب ان کے پاس خنجر تھا، وہ خنجر کہاں سے آیا؟ اور وہ بیٹھے سیشن عدالت کی سیکیورٹی پر ہیں، اور ایک وکیل کو ہی سیشن عدالت میں داخلے سے روکا ہے انہوں نے۔ ہو سکتا ہے اندر چیمبرز ہیں اور کوئی فائل اٹھانی ہو، جب وہ اکیلے ہیں اور وہ وہاں سے اپنا کوئی ڈاکومنٹ لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی ارجنسی ہو سکتی ہے، کہیں ڈاکومنٹ بھیجنا ہوتا ہے، تو آپ نے ان کی تلاشی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے جانے دینا ہے، یا آپ اپنا ایک کانسٹیبل ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جائے اور وہ ڈاکومنٹس لے آئیں۔ اگر آپ کو چونکہ آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ کوئی چیز کوئی وہاں پہ رکھ نہ آئے، کوئی اسلحہ، کوئی اس طرح کی چیز، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وکلا کی یونیفارم میں اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے، آپ اپنے سینئرز کو بلائیں کہ جناب یہ وکیل ہیں اور یہ سیشن عدالت میں رات کے 9 بجے جانا چاہتے ہیں جو ایریا ہے، چونکہ سیشن عدالت کے ساتھ ہی تو وکلا کے چیمبرز ہیں، تو چیمبرز میں تو کئی وکلا نے اب لاہور میں چونکہ پریکٹس اس طرح کی نہیں ہے، جو سرکاری چیمبرز ہوتے ہیں جو اچھے وکلا ہیں کیلیبر کے، ان کے پرائیویٹ آفسز ہیں، لیکن پھر بھی جنہوں نے وہاں پہ سیٹنگز بنائی ہوئی ہیں، کچھ نے تو وہاں کمرے بنائے ہوئے ہیں اور ان کا پورا وہاں پہ جو فائلیں ہیں اور پورا سسٹم ان کا وہی چیمبر ہے۔ تو اگر اس نے جانا تھا اپنے چیمبر میں تو، اور وہ ضد کر رہے تھے، اور آپ کو پھر اپنے سینئر کو بلانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، اور آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کو خنجر مارا ہے، جس کی وجہ سے 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی تک پولیس کا جو موقف ہے وہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن بہرحال لاہور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو معطل کرتے ہوئے 324 اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسی طرح کے ایک اور افسوسناک واقعہ، لاہور پولیس اہلکاروں نے جو لاہور کے ہی جو اسسٹنٹ تھے، ٹریفک اسسٹنٹ، ان پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے سب انسپیکٹر سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کا ٹریفک اسسٹنٹ پر تشدد، ڈی آئی جی آپریشن نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے سب انسپیکٹر سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سب انسپیکٹر اندلیب نے چند روز قبل ٹریفک اسسٹنٹ لقمان کے جاننے والے پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے ملزم کی ضمانت ہونے پر گھڑی، موبائل فونز اور موٹر سائیکل واپس کر دی، تاہم سب انسپیکٹر کی طرف سے پستول اور نقدی واپس نہیں کی گئی، جسے لینے کے لیے ٹریفک اسسٹنٹ نے اندلیب سے رابطہ کیا۔ سب انسپیکٹر اندلیب کے مطابق ٹریفک اسسٹنٹ کے ساتھیوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ لقمان کا کہنا تھا کہ اپنے سامان کی واپسی کا مطالبہ لے کر اندلیب کے پاس گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں دے دی ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ افسران کی اجازت کے بعد کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے سب انسپیکٹر سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ قصوروار ثابت ہونے پر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ یہ بیسیکلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جو اسسٹنٹ تھے، ٹریفک اسسٹنٹ،
ان کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا تھا اس کی باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے پر نہیں تو یہ تو پولیس نے تو یہ سارا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جانا تھا، لیکن جب ویڈیو وائرل ہوئی تو پھر ڈی آئی جی آپریشن نے ایکشن لیتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ آج کل آپ جانتے ہیں آج بھی اسحاق ڈار کی ایک پریس کانفرنس تھی تو ہمارے جو معزز جو ججز ہیں کچھ وہ بھی یہ بات کرتے ہیں سارے مسئلوں کا، سارے مسائل کی جڑ سوشل میڈیا ہے، تو اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا، یہ ویڈیوز وائرل نہ ہوتی تو ایک سب انسپیکٹر کہاں معطل ہونا تھا یا ڈی آئی جی کہاں اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر نوٹس لیں یا انکوائری کروائیں۔ بہرحال وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں جس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری کارروائی کی گئی ہے اور ان کو معطل کرتے ہوئے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ دونوں اطراف سے اندراج مقدمہ کی درخواستیں دی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ ہم تحقیقات کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کون گناہ گار ہے، کس کا قصور ہے، اور پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔